الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 61 نزہۃ القاری شرح صحیح البخاری۔ اس میں انشاء اللہ تعالی کتاب الجنائز حدیث نمبر 784 784 اس سے ہم ترجمہ اور مختصر شرح کا آغاز کریں گے۔ انتہائی توجہ کے ساتھ سماعت کرتے جائیں۔ آج انشاء اللہ تعالی کتاب الجنائز مکمل کرنے کی پوری کوشش ہوگی، اور اگلے لیکچر میں کتاب الزکوٰۃ ہم پڑھیں گے۔ تو یوں انشاء اللہ تعالی 62 لیکچرز میں یہ نزہۃ القاری شرح بخاری کی دوسری جلد مکمل ہو جائے گی، اور پھر لیکچر نمبر 63 سے لے کر 75 تک ہم نے تیسری جلد انشاء اللہ تعالی مکمل کرنی ہے، اور 75 سے 100 تک 25 لیکچرز میں ہم نے 2 جلدیں انشاء اللہ تعالی چوتھی اور پانچویں کمپلیٹ کرنی ہے۔ تو یوں اللہ کی رحمت سے انشاء اللہ تعالی ہمارا یہ نزہۃ القاری کا نصاب ضرور مکمل ہو جائے گا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن تشریف لے گئے اور اہل احد پر نماز جنازہ کی طرح نماز پڑھی، پھر منبر کی طرف واپس ہوئے اور فرمایا، میں تمہارا امیر سامان ہوں اور میں تمہارا گواہ ہوں، اور میں بخدا اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور مجھے زمین کے تمام خزانوں کی کل کنجیاں یا زمین کی سب کنجیاں دی گئی ہیں، اور بخدا مجھے یہ اندیشہ نہیں کہ تم لوگ میرے بعد شرک کرو گے، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہے کہ ان خزانوں کو دوسروں سے زیادہ حاصل کرنے کی خواہش کرو گے۔ بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فضائل مبارکہ بالکل واضح ہیں۔ اس کے بعد کچھ حدیثیں ہم چھوڑ رہے ہیں۔ حدیث نمبر 787 787 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب احد کا دن آیا تو مجھے میرے والد نے رات میں بلایا اور فرمایا، میرا ظن غالب ہے کہ میں صحابہ کرام میں سب سے پہلے قتل کیا جاؤں گا، اور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا تم سے زیادہ پیارا کسی کو نہیں چھوڑ رہا ہوں، اور مجھ پر قرض ہے اسے ادا کر دینا اور اپنی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صبح ہوئی تو سب سے پہلے وہی شہید ہوئے، اور میں نے ان کے ساتھ ایک اور صاحب کو دفن کر دیا تھا، پھر مجھے گوارا نہ ہوا کہ ان کے ساتھ دوسرے کو رہنے دوں، تو میں نے 6 مہینے کے بعد نکالا تو وہ ویسے ہی تھے جیسے میں نے دفن کیا تھا، سوائے کان کے۔ اس کی شرح ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی متصل والی روایت میں ہے، میں نے اپنے والد کو علیحدہ قبر میں کر دیا۔ حضرت جابر کے والد ماجد کو یہ گمان اس بنا پر تھا کہ انہوں نے خواب میں حضرت مبشر بن عبداللہ المنذر کو دیکھا، یہ بدر میں شہید ہوئے تھے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ تم انہی دنوں میں ہمارے پاس آنے والے ہو۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خواب بیان فرمایا تو فرمایا، یہ شہادت ہے۔ گزر چکا کہ یہ دوسرے صاحب حضرت عمر بن جموح بن زید بن حرام حضرت جابر کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ حضرت جابر کے والد ماجد حضرت عبداللہ کے دوست بھی تھے اور ان کے بہنوئی بھی تھے۔ ان دونوں کو ایک قبر میں دفن کرنے کا حکم خود حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ 6 ماہ بعد شہداء کے جسموں کا جوں کا توں رہنا اسلام کی حقانیت کی دلیل قاطع ہے۔ مدینہ طیبہ کی تمام تواریخ، وفاء الوفا، جذب القلوب وغیرہ نیز کتب حدیث و سیر میں مذکور ہے کہ جب حضرت معاویہ نے مدینہ طیبہ میں پانی لانے کے لیے نہر نکالی اور اس کے لیے کھدائی ہوئی تو حضرت جابر کے والد ماجد کی قبر کھل گئی،
تو اس وقت بھی تر و تازہ تھے، ہاتھ کے ایک زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ جب زخم سے ہاتھ ہٹایا گیا تو خون بہنے لگا، پھر جب ہاتھ زخم پر رکھ دیا گیا تو زخم سے خون نکلنا بند ہو گیا۔ ان کے کفن اور پیروں پر جو گھاس ڈالی گئی تھی جو کہ تو تھی، کھودتے وقت پھاوڑا حضرت حمزہ کے پاؤں پر لگا تو اس سے خون بہہ نکلا۔ اسی طرح دوسرے شہداء بھی تر و تازہ تھے۔ یہ 40 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ پھر 6 سال کے بعد سیلاب سے قبریں کھلی تو بھی شہداء تر و تازہ تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین۔ حدیث نمبر 789، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایک یہودی بچہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، وہ بیمار ہو گیا تو اس کی عیادت کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اس کے سرہانے بیٹھے اور اس سے فرمایا مسلمان ہو جا۔ تو اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور وہ بھی اس کے پاس تھا۔ اس کے باپ نے کہا ابو القاسم کی بات مان لے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے یہ فرماتے ہوئے باہر تشریف لائے، اس اللہ کا شکر جس نے اسے جہنم سے نجات دی، سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 791، حضرت ابن شہاب زہری نے فرمایا ہر فوت شدہ بچے پر نماز پڑھی جائے گی اگرچہ وہ زانیہ کا ہو، اس وجہ سے کہ وہ فطرت اسلام پر پیدا ہوا ہے، اس کے والدین اسلام کا دعویٰ کرتے ہوں یا صرف اس کا باپ کرتا ہو، اگرچہ اس کی ماں اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب پر ہو، جبکہ پیدائش کے وقت آواز کے ساتھ روئے تو اس پر نماز پڑھی جائے گی، اور اگر نہ روئے تو اس پر نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس لیے کہ وہ کچا بچہ ہے۔ اس لیے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں، جیسا کہ چوپایا صحیح و سالم بچہ جنتا ہے۔ کیا تم ان میں کوئی کن کٹا دیکھتے ہو؟ پھر ابو ہریرہ یہ آیت تلاوت فرماتے، ترجمہ ہے اللہ کی ڈالی ہوئی بنا جس پر لوگوں کو پیدا کیا۔ تو اس حدیث پاک سے بھی ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جو مسلمانوں کے بچے ہیں وہ بھی مسلمان ہی شمار ہوتے ہیں، اور اگر کسی کے ماں باپ میں سے صرف باپ مسلمان ہے پھر بھی وہ بچہ مسلمان ہی تصور کیا جائے گا اور اس کا نماز جنازہ ہوگا، بشرطے کہ وہ زندہ پیدا ہوا۔ رونا شرط نہیں ہے، سانس لینا شرط ہے۔ تو یوں مطلب یہ ترکیب ہے کہ زندہ جو پیدا ہوا اس کی نماز جنازہ ہوگی، چاہے اس کے کان میں اذان ہوئی نہیں ہوئی، مگر جو بچہ پیدا ہی فوت ہوا ہے اس کی نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ ہاں، اس کو غسل دیا جائے گا، کفن دیا جائے گا اور دفنایا جائے گا پراپر قبر میں، نماز جنازہ نہیں ہوگی۔ حدیث نمبر 792، سعید بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے خبر دی کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آ پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے تو وہاں ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ ابن مغیرہ کو موجود پایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو طالب سے کہا اے چچا، لا الہ الا اللہ کہہ لیجئے، میں اللہ کے حضور اس کی گواہی دوں گا۔ اس پر ابو جہل اور عبداللہ بن ابو امیہ نے کہا اے ابو طالب، تم عبد المطلب کی ملت سے پھرو گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کلمہ توحید مسلسل پیش فرماتے رہے اور وہ دونوں وہی لوٹاتے رہے، یہاں تک کہ ابو طالب نے جو اخیر بات کہی وہ یہ تھی کہ وہ عبد المطلب کی ملت پر ہے اور لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا۔
تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بخدا میں ضرور آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک روکا نہ جاؤں۔ تو یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی نبی اور مسلمانوں کے شایان نہیں کہ مشرکین کے لیے بخشش طلب کریں، اگرچہ وہ ان کے قرابت دار ہی کیوں نہ ہوں، جبکہ ان پر ظاہر ہو چکا کہ وہ دوزخی ہیں۔ تو اس حدیث پاک میں ظاہر سی بات ہے کہ ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے حوالے سے گفتگو ہے، اور امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی تحقیق ہے کہ جو روایات ہم تک پہنچی ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے۔ احادیث صحیحہ سے یہی ثابت ہے۔ البتہ ابن اسحاق نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ مرتے وقت ابو طالب کے ہونٹ ہل رہے تھے۔ حضرت عباس نے جو اس وقت ایمان سے مشرف نہ تھے کان لگا کر سنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے برادر زادے، جس کلمے کے پڑھنے کے لیے تم نے ان سے کہا تھا وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس کے برخلاف خود حضرت عباس ہی کی روایت اسی بخاری کے باب قصہ ابی طالب میں ہے کہ حضرت عباس نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ابو طالب کو آپ نے کیا فائدہ پہنچایا؟ وہ آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کے دشمنوں سے عداوت رکھتے تھے۔ فرمایا وہ صرف ٹخنے تک دوزخ میں ہیں جس سے اس کا دماغ کھولتا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوتا۔ نیز حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایسا ہی مروی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خود حضرت عباس کو ابو طالب کے مومن ہونے کی خبر نہ تھی، ورنہ وہ یہ سوال کیوں کرتے؟ اس لیے ابن اسحاق کی یہ روایت قابل قبول نہیں، بلکہ علامہ ابن حجر نے فرمایا یہ صحیح نہیں، ضعیف ہے۔ بربنائے صحت انہوں نے حضور اقدس سے انکار کے بعد اس وقت کلمہ طیبہ پڑھا جبکہ بولنے کی قوت جواب دے چکی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ یاس کی حالت رہی ہو، اس وقت کا ایمان معتبر نہیں، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے جب ہمارا عذاب دیکھ چکے تو ان کے ایمان نے انہیں کوئی نفع نہیں پہنچایا۔ اور فرمایا ایک اور جگہ پر ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں جو عمر بھر برائیاں کرتے رہے، جہاں تک کہ جب ان کی موت آ پہنچی تو کہا اب توبہ کرتا ہوں۔ اس آیت میں سیئات، کفر اور معاصی دونوں کو عام ہے۔ تو یہ مطلب نزہۃ القاری شرح بخاری میں بھی اس میں مطلب کافی تفصیلات ہیں۔ سمپل اور آسان لفظوں میں یہی بات ہے کہ ان کا ایمان لانا ثابت نہیں ہے۔ ہاں، بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مطلب ان کے ایمان کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بعض سنی لوگ یا علماء بھی ایسے ہیں جو ایسی بات کرتے ہیں۔ تو دیکھیے یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس پر الجھا جائے، جھگڑا جائے، لڑا جائے کسی کے ساتھ۔ بات یہی ہے کہ اگر کوئی ان کو ایمان والا نہیں مانتا جیسا کہ قرآن و حدیث سے واضح دلائل ہیں، اگر کوئی ان کو ایمان والا نہیں مانتا تو وہ بھی ظاہر صحیح العقیدہ مسلمان ہے، اور اگر کوئی اپنی علمی اجتہاد کی وجہ سے ان کو ایمان والا مانتا ہے تو ہم اس کو بھی کافر یا گمراہ نہیں کہتے، بس وہ خطا پر ہے اور اس سے ہماری کوئی بحث نہیں ہے۔ تو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں تو یہ بھی نہیں دیتا نا کہ ممبروں پہ اس پہ کوئی گفتگو کریں، تو بس ٹھیک ہے، جو ہوا اللہ بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ ہی بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ تو اس طرح کا جو اختلافی مسئلہ ہو اس پہ ہمارا یہی پوائنٹ آف ویو ہے۔ حدیث نمبر 794 ابو قلابہ سے روایت ہے کہ حضرت ثابت بن ضحاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اصحاب شجرہ میں سے تھے ان سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو اسلام کے علاوہ کسی دین پر ہونے کی جھوٹی قسم کھائے وہ ویسا ہی ہے جیسا کہا، اور آدمی جس کا مالک نہیں اس میں منت نہیں، اور جو جس چیز سے اپنے کو قتل کرے گا اسی سے قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا، اور مومن پر لعنت کرنا اس کے قتل کے مثل ہے، اور کسی مومن کو کافر کہنا اس کے مار ڈالنے کے مثل ہے۔ حدیث نمبر 797
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ لوگ ایک جنازے کو لے کر گزر رہے تھے تو لوگوں نے اس کی اچھائی بیان کی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر دوسرا جنازہ لے کر گزرے تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا واجب ہو گئی۔ اس پر عمر بن خطاب نے فرمایا کیا واجب ہو گئی؟ فرمایا ایک کی اچھائی بیان کی تو اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور ایک کی تم نے برائی بیان کی تو اس کے لیے دوزخ واجب ہو گئی۔ تم لوگ زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ اس کی شرح میں ہے ادخلہ اللہ الجنہ۔ اللہ عز و جل کا اس امت پر یہ کرم خاص ہے کہ اپنے بندوں کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو قبول فرما لیتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں ہے جسے امام ابو یعلا موصلی نے روایت کیا ہے کہ اگر مسلمان کسی مرنے والے کے بارے میں ایسی ثنا کریں جو اس میں نہ ہو تو بھی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں کبھی بندے کو عوام کی جانب سے تعریف، پردہ پوشی اور محبت ملتی ہے تو محافظ فرشتے یہ کہتے ہیں اے رب تو بھی جانتا ہے اور ہم بھی اس کے خلاف جانتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں، تو فرمائے گا تم گواہ ہو جاؤ کہ یہ لوگ جو نہیں جانتے اسے میں نے بخش دیا اور ان کی شہادت قبول کر لی۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مرنے والے کی بلا وجہ شرعی برائی نہ بیان کی جائے، اچھے کلمات کہہ دیے جائیں، اپنے حسن ظن سے کام لیا جائے اور جھوٹ بھی نہ بولا جائے۔ اگر بولنا ہے تو اچھا بولا جائے اس کے بارے میں، اور اگر آپ کو پتہ ہے کہ فاسق و فاجر تھا یا آپ کے اس کے گناہوں کا پتہ ہی ہے تو وہ بیان ہی نہ کیے جائیں، نیکی بھی نہ کہا جائے، بس خاموش رہا جائے، دعائے مغفرت کر دی جائے، بس اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، تو یوں بات کر لی جائے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نیک تھا یا آپ کو پتہ ہی نہیں وہ نیک تھا یا بد تھا تو اس کو نیک ہی کہا جائے، سمجھے بات کو؟ تو یوں بھی اللہ تعالیٰ گواہی قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث نمبر 799، حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مومن اپنی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتے بھیجے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہی اللہ عز و جل کا قول ہے کہ اللہ ایمان والوں کو قول ثابت پر ثابت رکھتا ہے، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی۔ شعبہ نے یہ زیادہ کیا۔ یہ آیت عذاب قبر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اہل سنت کا یہی ماننا ہے کہ عذاب قبر جو ہے نا وہ حق ہے، ٹھیک ہے، عذاب قبر حق ہے، یعنی کہ جو گناہگار ہیں ان کو عذاب ہوتا ہے، اور جو نیک ہیں ان کو قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے۔ بعض فرقے ایسے گزرے ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 804، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، ترجمہ اے اللہ تیری پناہ مانگتا ہوں قبر کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے۔ اچھی دعا ہے، آپ یہ کیا کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ آمین آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے حق میں یہ دعا قبول فرمائے۔ حدیث نمبر 808، حضرت سامورہ بن جندب، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ نام کیسے پرناؤنس کرنا ہے، یہ عربی میں لکھا ہوا دیکھ لیا کریں تو پھر پتہ چل جاتا ہے کیسے پڑھنا ہے اس کو۔ سامورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو اپنا رخ انور ہماری طرف کر کے متوجہ ہوتے اور فرماتے آج رات تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟
اب اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو بیان کرتا اس پر جو اللہ چاہتا فرماتے۔ حضور نے ایک دن ہم سے دریافت فرمایا کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ تو فرمایا لیکن میں نے آج رات 2 شخصوں کو دیکھا کہ میرے پاس آئے اور میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑا اور ارض مقدس تک لے گئے۔ وہاں ایک شخص بیٹھا تھا اور ایک شخص کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا تھا جسے اس کے جبڑے میں داخل کر کے گدی تک لے جاتا، پھر اس کے دوسرے جبڑے کے ساتھ یہی کرتا اور اس کا پہلا والا جبڑا بھر جاتا، پھر لوٹتا اور ویسا ہی کرتا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا چلیے ہم چلے یہاں تک کہ چت لیٹے ہوئے ایک شخص کے پاس پہنچے۔ ایک شخص اس کے سر پر لوہے کا موصل یا پتھر لیے کھڑا ہے اور اس کے سر کو مارتا ہے۔ جب مارتا تو پتھر لڑک جاتا، یہ شخص جا کر اس پتھر کو لے آتا اور جب تک لوٹتا اس کا سر ٹھیک ہو جاتا اور اس کا سر ویسے ہی ہو جاتا جیسے پہلے تھا۔ وہ شخص پلٹ کر پھر اسے مارتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ ان دونوں نے کہا تشریف لے چلیے۔ اب ہم تنور کے مثل ایک سوراخ پر پہنچے۔ اس کے اوپر کا حصہ تنگ اور نیچے کا چوڑا ہے، اس کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے۔ پس جب وہ اوپر قریب ہوتے اتنا کہ معلوم ہوتا کہ نکل پڑیں گے تو آگ ٹھنڈی ہو جاتی۔ جب آگ دھیمی پڑ جاتی تو پھر اس میں لوٹ جاتے۔ اس میں ننگے مرد اور عورتیں تھیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں صاحبوں نے کہا آگے چلیں۔ ہم چلے یہاں تک کہ ایک خون کی ندی پر آئے۔ اس میں ایک شخص کھڑا ہے اور ندی کے بیچ میں یا ندی کے کنارے بھی ایک شخص کھڑا ہے جس کے آگے پتھر ہیں۔ جو شخص ندی میں ہے وہ آگے آتا ہے، جب چاہتا ہے کہ نکل جائے وہ شخص پتھر سے اس کے منہ پر مارتا ہے تو اسے وہیں لوٹا دیتا ہے جہاں تھا۔ جب کبھی وہ آتا ہے کہ نکل جائے اس کے منہ پر وہ شخص دوسرا پتھر مارتا ہے تو جہاں تھا وہیں لوٹ جاتا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو ان دونوں نے کہا چلیے۔ پھر ہم چلے یہاں تک کہ ایک ہرے بھرے باغ تک پہنچے جس میں ایک بڑے درخت کی جڑ میں ایک بزرگ ہیں اور کچھ بچے ہیں، اور اس درخت کے قریب ایک شخص ہے جس کے آگے آگ ہے جسے بھڑکا رہا ہے۔ وہ دونوں مجھے لے کر اس درخت پر چڑھے اور مجھے ایسے گھر میں لے گئے کہ اس سے اچھا عمدہ کوئی گھر میں نے نہیں دیکھا تھا۔ اس میں کچھ بوڑھے، کچھ جوان مرد ہیں اور کچھ عورتیں اور بچے ہیں۔ پھر مجھے اس گھر سے باہر لائے اور اس درخت پر لے کر چڑھے اور مجھے ایک گھر کے اندر لے گئے جو پہلے سے بھی اچھا اور عمدہ تھا۔ اس میں کچھ بوڑھے کچھ جوان تھے۔ میں نے کہا تم دونوں نے مجھے رات بھر گھمایا، اب جو کچھ میں نے دیکھا اسے بتاؤ۔ انہوں نے کہا ضرور۔ وہ جس کا جبڑا چیرا جاتا تھا جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے اور اس سے نقل کر کے دور دور پہنچ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جائے گا۔ اور جس کے سر کو کچلا جاتا ہے وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا، اس سے غافل ہو کر رات کو سویا اور دن میں اس پر عمل نہیں کیا، اس کے ساتھ قیامت تک یہی کیا جائے گا۔ اور جنہیں غار میں دیکھا زانی ہیں، اور جنہیں ندی میں دیکھا سود خوار ہیں، اور اس درخت کی جڑ میں جو بزرگ تھے وہ ابراہیم ہیں، اور ان کے ارد گرد لوگوں کے بچے ہیں، اور جو آگ بھڑکا رہے ہیں مالک جہنم کے خازن ہیں۔ اور وہ پہلا گھر جس میں تشریف لے گئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور یہ شہداء کا، اور میں جبرائیل ہوں اور یہ میکائیل ہیں۔ اپنے سر کو اٹھائیے۔ میں نے اپنے سر کو اٹھایا تو میرے اوپر بادل کے مانند ہے۔ انہوں نے بتایا یہ آپ کی جگہ ہے۔ اب میں نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں اپنے گھر میں جاؤں۔ تو کہا آپ کی عمر ابھی باقی ہے جسے پوری نہیں فرمایا ہے، جب اسے پوری فرمائیں گے تو اپنے گھر تشریف لے جائیں گے۔ اچھا، اس کی شرح میں صرف اتنا میں عرض کر دوں،
جب دلائل متعارض ہیں اور ترجیح کی کوئی صورت نہیں تو حق وہی ہے جو احناف کہتے ہیں کہ توقف کرنا چاہیے۔ امام ابو البرکات نصفی نے کافی میں فرمایا کہ توقف کا مطلب یہ ہے کہ مشرکین کے تمام بچوں کے بارے میں ایک حکم نہیں لگا سکتے، ان میں کچھ نجات پائیں گے اور کچھ عذاب۔ یہی امام مالک کا مذہب ہے، جیسا کہ علامہ عبدالبر نے تمہید میں ذکر فرمایا ہے، اور امام شافعی کا بھی اور امام احمد سے 2 قول مروی ہیں۔ البتہ ابن قیم نے شفاء العلیل میں یہ اختیار کیا کہ نجات پائیں گے۔ آج کل کے نجدیوں نے بھی اسی کی تقلید کی ہے۔ مشہور یہ کیا جاتا ہے کہ ابن تیمیہ کا بھی یہی مذہب ہے، مگر اس کے فتاویٰ میں توقف ہے۔ حدیث نمبر 809، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا، میں ابو بکر کے پاس گئی تو انہوں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے کپڑوں میں کفنایا تھا؟ میں نے بتایا کہ 3 سفید سحولی کپڑے میں جس میں سلا ہوا کرتا اور امامہ نہ تھا، اور انہوں نے ام المومنین سے پوچھا کس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہوئی تھی؟ ام المومنین نے بتایا 2 شنبے کو، یعنی پیر کو۔ انہوں نے پوچھا یہ کون سا دن ہے؟ انہوں نے عرض کیا 2 شنبہ، تو فرمایا میں امید کرتا ہوں کہ میری وفات اس وقت اور رات کے درمیان ہے۔ پھر اپنے اس کپڑے کو دیکھا جو ان کے بدن پر تھے، جس میں بیماری کے دن گزار رہے تھے، جس پر زعفران کا دھبا تھا، تو فرمایا میرے اس کپڑے کو دھو لینا اور 2 اور کپڑے بڑھا کر ان میں مجھے کفنانا۔ میں نے کہا یہ پرانا ہے، تو فرمایا زندہ بنسبت مردے کے نئے کا زیادہ حقدار ہے، یہ نیا کپڑا مہلت والے کے لیے ہے۔ مگر اس دن وفات نہ ہوئی، یہاں تک کہ سہ شنبہ کی رات آ گئی تو وفات ہوئی اور صبح سے پہلے پہلے دفن کر دیے گئے۔ حدیث پاک بالکل واضح ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر ادا کو، حتیٰ کہ وفات میں بھی انہی اداؤں کو ادا کرنا چاہتے تھے۔ حدیث نمبر 810 ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صاحب نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا میری ماں اچانک انتقال کر گئی، میں گمان کرتا ہوں کہ اگر اس وقت بول پاتی تو صدقہ کرتی، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں ثواب ملے گا؟ فرمایا ضرور ملے گا۔ تو یہ حدیث پاک بھی ہماری ایک دلیل ہے کہ جو ہم کسی کے فوت ہونے پر صدقہ کرتے ہیں، اس طرح کے کھانے تیار کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تیجے کا، 10ویں کا، 40ویں کا، ایصال ثواب کی نیت سے، محض ایصال ثواب کی نیت سے، تو وہ بالکل کار ثواب ہے اور ان کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ اور اولاد تو ویسے بھی صدقہ جاریہ ہے، جو بھی نیکیاں اولاد کرتی ہے والدین کو بھی ثواب پہنچتا ہے۔ حدیث نمبر 813، حضرت عروہ سے روایت ہے کہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں جب حجرہ عائشہ کی دیوار شرقی گر گئی، لوگوں نے اس کی تعمیر شروع کی تو ایک قدم ظاہر ہوا، اس پر لوگ گھبرا گئے۔ لوگوں نے گمان یہ کیا کہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قدم ہے۔ کوئی ایسا شخص نہیں ملا جو یہ جانتا ہو، یہاں تک کہ عروہ نے کہا بخدا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم نہیں، یہ عمر کا قدم ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم مبارک بھی سلامت تھا۔ حدیث نمبر 815، عمر بن میمون نے کہا میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا اے عبداللہ بن عمر، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے عرض کرو عمر بن خطاب آپ کو سلام کہتا ہے۔ اس کے بعد ان سے سوال کرو کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ دفن کیا جاؤں۔ حضرت ابن عمر نے ایسا ہی کہا تو ام المومنین نے فرمایا اس جگہ اپنے لیے ارادہ رکھتی تھی، آج انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتی ہوں۔ جب وہ واپس آئے تو حضرت عمر نے پوچھا تیرے پاس کیا خبر ہے؟ عرض کیا ام المومنین نے آپ کو اجازت دے دی؟ تو فرمایا اس آرام گاہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی چیز اہم نہ تھی۔ اللہ اللہ، جب میری روح قبض کر لی جائے تو مجھے اٹھا کر در دولت پر لے جانا، پھر سب لوگ سلام عرض کرنا، اس کے بعد اے عبداللہ تم عرض کرنا عمر بن خطاب آپ سے اجازت طلب کرتا ہے، اگر پھر اجازت مرحمت فرمائیں تو وہاں مجھے دفن کرنا، ورنہ
مسلمانوں کے قبرستان میں لوٹا دینا۔ میں خلافت کا زیادہ حقدار اس گروہ سے زیادہ کسی کو نہیں جانتا جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی رہتے ہوئے دنیا سے تشریف لے گئے۔ میرے بعد یہ لوگ جسے خلیفہ بنا دیں وہ خلیفہ ہے، اس کی بات سننا اور اطاعت کرنا۔ اور عثمان اور علی اور طلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کا نام لیا۔ اور امیر المومنین کی خدمت میں انصار کا ایک جوان حاضر ہوا اور عرض کیا، اے امیر المومنین، آپ کو اللہ عز و جل کی جانب سے بشارت ہو، آپ قدیم الاسلام ہیں، یا اسلام میں آپ کا جو مرتبہ ہے وہ جانتے ہیں۔ پھر خلیفہ بنائے گئے تو آپ نے عدل کیا، پھر ان سب کے بعد شہادت نصیب ہوئی۔ اس پر فرمایا، کاش کہ اے بھتیجے یہ سب برابر سرابر ہوتا، نہ مجھے عذاب ہو اور نہ ثواب ملے۔ یعنی یہ بطور عاجزی فرمایا۔ اپنے بعد والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کا حق پہچانے اور ان کی عزت کی حفاظت کرے، اور انصار کے لیے اچھائی کی وصیت کرتا ہوں جنہوں نے دارالہجرت کو مسکن بنایا اور سچے دل سے ایمان قبول کیا، کہ ان کے احسان کرنے والے کے احسان کو قبول کرے اور لغزش کرنے والوں کی لغزش سے درگزر کرے، اور اللہ اور رسول کے ذمے کی وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ کیے گئے عہد کو پورا کرے اور ان کی حفاظت میں لڑے اور انہیں ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دے۔ آخری حدیث پاک ہے حدیث نمبر 816۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کو برا مت کہو، کیونکہ انہوں نے جو کچھ آگے بھیجا تھا اس کا بدلہ پا چکے۔ اللہ تعالی ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی مغفرت فرمائے، ہر مسلمان کو بیماری، قرض داری، بیجا مقدمہ بازی، بے اولادی، ہر طرح کی پریشانیوں بلا سے نجات عطا فرمائے۔ کتاب الجنائز مکمل شد۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں کتاب الزکوٰۃ شروع کریں گے۔